جی حضرت یہ مختار سقفی رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا کیا ان کا کیا سٹیٹس، اور یہ ان کو پڑھنا ہے اگر تو ہم کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مختار ثقفی جو تھے یہ کوفی تھے، یہ کوفہ کے رہنے والے تھے. کوفیوں کی طرح اس زمانے میں جو کوفی تھے یہ اکثر اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور بنی امیہ سے بغض رکھتے تھے. اور یہ لوگ ابوبکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے تھے، لیکن عثمان کی خلافت کو یہ لوگ باطل سمجھتے تھے. اور کیونکہ معاویہ جو تھا عثمان کے خاندان سے تھا، عثمان کا چچا زاد بھائی تھا، تو یہ معاویہ سے یہ لوگ معاویہ کے مخالف تھے، معاویہ کے دشمن تھے، بنی امیہ کے دشمن تھے. اور یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے کوفے کے لوگ اور مختار ثقفی یہ لوگ، لیکن یہ ان کو اس طرح نہیں کہ ان کو منصوص من اللہ امام مانتے تھے. یہ مختار ثقفی کے شیعہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس نے برے کام بھی بہت کیے ہیں، اچھے کام بھی بہت کیے ہیں تاریخ میں. تو اس کے برے کاموں میں یہی ہے کہ اس نے اہل بیت علیہ السلام کی اذیت کی ہے، امام حسن علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام کی، ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن اس نے اچھے کام بھی کیے ہیں. کیونکہ کوفے والوں کو جب کوفے والوں نے خط بھیجا تھا، امام حسین علیہ السلام کو خطوط بھیجے تھے، ان کو دعوت دی تھی کوفے آنے کی، اور جب تشریف لائے تھے تو پھر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. بلکہ ساتھ چھوڑنا کیا، بلکہ انہوں نے بنی امیہ کے لشکر میں شامل ہوئے تھے اکثر کوفے والے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا کوفے والوں نے. اور اس میں صرف کوفے والے نہیں تھے، لیکن اصل کام تو بنی امیہ کا تھا، لیکن اس میں بہت تعداد کوفے والوں کے تھے جو بنی امیہ میں سے نہیں تھے. کوفے میں بہت سارے بنی امیہ بھی رہتے تھے، اس طرح نہیں ہے. تو پھر ان لوگوں کو ندامت ہو گئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے مصیبت کے بعد، ماجرا کے بعد. تو ان لوگوں نے قیام کیا ہے، ان لوگوں نے خروج کیا ہے بنی امیہ کے خلاف. تو اس وقت مختار نے خروج کیا تھا. اس نے وہ اپنی بادشاہت کے لیے، اپنے آپ کو اپنے خلیفہ بنانے کے لیے، لیکن اس کی تھوڑی سی مدت کی اس کی حکومت رہی کوفے میں. اس مدت نے اس نے اچھے کام کیا. اچھے کام اس نے یہ کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے جو قاتلین تھے ان کو اس نے قتل کیا، ان کو سزا سنایا، بری طرح سے ان کو قتل کیا. اور اس میں ایک کوشچن، اس کے علاوہ اس مدت میں اس نے ایک اور تماشا بھی شروع کیا کہ اس نے کیسانیہ مذہب کا اس نے ترویج کی. اس نے یہ کہا کہ اب جو ہے خلیفہ جو ہے محمد ابن الحنفیہ، یہ ہمارے امام ہیں، اور یہ جو ہیں یہ ہمارے اصلی امام، یہ انہی سے بیعت ہے. اور یہ پھر عقیدے میں کیسانی بن گیا مختار ثقفی. مختار ثقفی کی جو ہماری احادیث میں بات ہے اس کی مدح اسی طرح حد تک ہے، اسی حد تک ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو جہنم پہنچایا. اس سے زیادہ اس کی نہیں ہے، اس کی تعریف نہیں ہے. اس کی کیا ہے، اس کی مذمت ہماری احادیث میں بہت زیادہ ہے. جی سر، مزید بولیں؟ ختم بات؟ جی اس کے ساتھ ایک کوشچن ایڈ ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا ہے تو مختار ثقفی کے زندان میں نہیں تھے کیا؟ مختار نہیں، مختار مجھے جہاں یاد پڑتا ہے وہ آزاد ہوا تھا پہلے سے وہ آزاد ہوا تھا. ابھی مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح شہدائی نہیں تھا کہ وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شہدائی ہو. اس طرح بعد میں جو اس نے جیسے کوفے کے لوگ ہوتے ہیں نا اسی طرح تھا وہ. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اس کو عبید اللہ ابن زیاد نے جیل میں ڈالا تھا، اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر اس کی سفارش ہو گئی تھی، سفارش کی وجہ سے وہ آزاد ہو گیا تھا. اب مجھے وہ ٹائم لائن یاد نہیں ہے کہ کربلا کے وقت وہ آزاد تھا یا وہ زندان میں تھا. یہ بھائی ٹائم لائن مجھے یاد نہیں. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ کربلا کے واقعے سے پہلے شاید اس کی چھٹی ہو گئی تھی زندان سے. لیکن وہ اس طرح کوئی شیعہ نہیں تھا کہ وہ بہت ہی خاص شیعہ ہو، کوئی چیز ہو. یہ شیعہ عوام میں اس طرح مشہور ہے، شیعہ عوام میں پاکستان، پنجاب، ایران وغیرہ میں. اس کی وجہ بھی ہے، اس کی سیاسی وجوہات ہیں کہ وہ اس کو بہت چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ احادیث میں اس کی مذمت بھی ہے. اس کی تعریف ایک خاص حد تک کی گئی ہے کہ اس نے اچھے کام کیے ہیں. اس نے جب حکومت آئی ہے تو اس نے قاتلین کو قتل کیا، اور یہ اچھا کام ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح آدمی تھا، عقیدہ بھی صحیح تھا اس کا، اور سارے کام اس کے صحیح تھے. اوکے جی اچھا. اب میرا دوسرا سوال ہے لہرے صاحب، یہ اس کا یزید کا، یہ پلید کا ہوا کیا تھا؟ یہ جو آتے ہیں اس کی باتیں آتی ہیں کہ
ایک عورت نے اس کو قتل کیا تھا اور یہ کیسا بات ہے؟ آپ کو کیا اس کے بارے میں کچھ پتا ہے کہ اس کا ہوا کیا اس کے بعد؟ مجھے اس کا یاد ہے، یہ جوانی میں مر گیا تھا یزید، گھر والا واقع کروا، نہیں، اس کو زہر دیا گیا تھا، اس کو مارا گیا؟ نہیں معلوم، اس کا نہیں معلوم کہ کیسے مرا، ابھی میں نے مطالعہ نہیں کیا، میرے ذہن میں نہیں۔ اچھا اچھا اچھا، جی اچھا الہری صاحب، یہ حضرت علی علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے کعبے میں، اس کے متعلق جو ہے وہ کیا واقعہ ہے؟ آپ تھوڑا سا مجھے بریف کریں گے اگر آپ کے پاس سمے ہے تو کعبے میں ولادت ہوئی، اس کا حدیث ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حاملہ کی حالت میں تھی، وہ کعبے کے طواف کر رہی تھیں تو کعبے کا دیوار ٹوٹ گیا اور وہ اندر گئی ہیں، تو وہاں پہ جو کلید دار کعبہ تھے جناب عباس تھے یا بنی ہاشم کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ کعبہ کی دیوار ٹوٹ گئی اندر گئے تو ان کو بڑا تشویش ہوا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے بہت چابی ڈالا کعبے کے دروازے کو کھولنے کی، تو کعبے کے دروازہ نہیں کھلا کسی سے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کرامت اعجاز ہے، اور وہ وہاں پہ 2-3 دن وہاں پہ رہیں، اور وہاں پر وہ خود پھر ان کی روایت ہے کہ وہاں پر جنت سے فرشتے آئے اور ان کے ساتھ حضرت حوا تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور حضرت آسیہ فرعون کی جو ماں ہے، یہ جنتی جو خواتین کے ساتھ ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، آپ کی ولادت کا وقت ہوا ہے اور ہم یہاں پہ آپ کی خدمت کریں گی، تو انہوں نے خدمت کیا، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اس کے بہت اعجاز سناتے ہیں کہ انہوں نے ولادت ہوتی ہے، انہوں نے سجدہ کیا ہے اور شہادتین پڑھی ہے اور اپنی امامت کی شہادت دی ہے، اپنے اولاد طاہرین کی امامت کی شہادت دی ہے، پھر ان جنت سے جو خواتین آئی تھیں ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کو کپڑے میں ڈانپا ہے، پھر ان کے حوالے کیا ہے، پھر وہ 2-3 دن کے بعد، اس کی روایات ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہیں، 1-2 نہیں، ایک اور مخالفین کے کتب میں بھی ہیں، حاکم مستدرک میں فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولادت کعبے میں، یہ متواتر ہے، پھر کعبے کا دروازہ کھلا ہے اور وہ باہر آئی ہیں، جب باہر آئی ہیں تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے آنکھ نہیں کھولا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عمر مبارک اس وقت 30 سال تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبال میں آئے ہیں، انہوں نے بچے کو اپنے گود میں لیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچے کو اپنے گود میں لیا تو ان کی طرف دیکھا تو امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے چہرہ کھولا، آنکھ کھولے ہیں اور مسکرایا ہے، تو سب سے پہلے جو ان کی نظر پڑی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے گئے، اور جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا ماں کی طرح تھی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی ماں ہے جناب آمنہ بچپن میں وفات ہو گئی تھی، تو ان کی پرورش حضرت فاطمہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے کی ہے، پیغمبر کی، اور وہ رہتے بھی انہی کے مکان میں، ان کے ساتھ ہی تھے، وہ ان کے بالکل بیٹے کی طرح تھے، یعنی اس گھر میں ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے تھے، اسی گھر میں رہتے تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند کی طرح تھے، اور ان کو گھر میں لائے تو ان کا گہوارہ جو تھا، بچے کو گہوارہ میں رکھا، گہوارہ جو تھا ہمیشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کے ساتھ ہوتا تھا، نہ کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے ساتھ ہو، تو وہ ہی ہلاتے تھے گہوارے کو، کھانے کا وقت ہوتا تھا تو کھانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، ہمارے روایات میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے دہن میں رکھتے تھے اور اسی کو چوستے تھے، اسی سے ان کا طعام ہوتا تھا اعجاز کے طور پر، کرامت کے طور پر، تو وہ اسی سے پلے بڑھے، اور پھر جب کچھ عرصہ گزرا وہ چلنے کے لائق ہو گئے، چلنے کے قابل ہو گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مکے کے پہاڑیوں میں جاتے تھے عبادت خدا کے لیے، ابھی بعثت سے پہلے کی بات ہے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام کو ساتھ لے کے جاتے تھے، وہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام خطبے میں فرماتے ہیں کہ میں جیسا ایک اونٹ کا ایک بچہ ہوتا ہے اپنی ماں سے کبھی الگ نہیں ہوتا، میں اسی طرح پیغمبر کے ساتھ تھا، ہمیشہ میں ان کے، وہ جہاں جاتے تھے پہاڑی پہ جاتے تھے عبادت کے لیے تو میں ان کے پیچھے جاتا تھا، ان کے ساتھ جاتا تھا، اور ملائکہ جب آتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے تو مجھے نظر آتے تھے ملائکہ، اور ان کے فرشتوں کی گفتگو مجھے نظر آتے تھے، تو میں نے پیغمبر سے کہا کہ میں یہ تو سب تو سنتا ہوں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی ہاں، آپ جو ہیں جو میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں اور جو میں سنتا ہوں آپ سنتے ہیں، لیکن آپ نبی نہیں ہیں، پیغمبر نہیں ہیں، تو یہ ان کی ولادت، اور اس کے میں نے بہت سارے احادیث کو مختصر نبی بیان کیا ہے مختصر جملوں میں، یہ ہے۔ اوکے، تھینک یو سر۔ مزید کوئی حکم ہے؟ جی الہری صاحب، ایک کوشچن میں رہ گیا، ایک کوشچن میں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی
جی اجازت دیں. جی حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں کتنے لوگ، کتنے مرد حضرات سے اور کتنی عورتیں، اس کا کوئی ٹوٹل ہمارے پاس ہے؟ تو اس کا ہے ابھی یعنی 70-80 کے قریب مرد تھے ان کے ساتھ، پھر خواتین تھی. ابھی نمبر مجھے اس سے فل نمبر ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. اوکے، تھینک یو سر. بہت چھوٹا لشکر تھا ان کا، بہت ہی چھوٹا گروپ تھا ان کا. سلام اللہ علیہ ظاہری طور. تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ.